وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ چلے گئی. دل کیا سمجھ گیا میری قسمت سمجھ گئی. ہجرے نبی میں بسر گئی. تڑپے جو تم مدینے خبر گئی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے
وسلم عليك يا حبيب الله سبحان مدینے سے بولا سبحان اللہ مدینے سے بولا مدینے سے بولا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی یہاں مرضی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا دی بھولوا رہا ہے مانو سے کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی بات ہے جس کو چاہا سر پہ بلایا میرے مدنی آقا نے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا بھی بولوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں
نوازوں کا وقت کا ہے ہر زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بولا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ الفاتحہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم ختم مجددیہ و منصور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم ختم معصومیہ و منصوب حضرت معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. ختم معصومیہ و منسوب ختم غوثیہ و منسوب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بسم اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الفاتحہ. 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 صلی اللہ. صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف اور سبکن مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا یہ مبارک موقع ہے. اس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پہ اپنی کمال لطف و کرم فرمایا اور ہمیں اس عظیم کلام کا پڑھنے اور سمجھنے کا یہ سلسلہ عطا کیا. جیسا کہ پچھلی گفتگو میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واضح ہو چکا ہے کہ موت کی گفتگو کیا ہے، اور موت کے حوالے سے جو گفتگو ہے کہ اللہ کا وعدہ ملاقات آنے والا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ اس مضمون کا اور اس موضوع کا آخری متن پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ مطلوب نمبر 89 بھی آج مکمل ہو جائے گا. سماعت کیجیے. ولی نعمت مرحومہ شمع درین اوان بسی مختنم بودند الحال برشمایان لازم است کہ مکافات احسان بھی احسان بکنید و بدعا و صدقہ ساعت فساعت مدد نماید.
فإن المیت کالغریق ینتظر دعوة تلحقه من اب و ام او اخ او صدیق۔ صدق اللہ۔ ترجمہ نوٹ کیجیے۔ آپ کے ولی نعمت، آپ کے ولی نعمت کا وجود مسعود، آپ کے ولی نعمت کا وجود مسعود اس زمانے میں بہت غنیمت تھا۔ آپ کے ولی نعمت مرحوم کا وجود مسعود اس زمانے میں بہت غنیمت تھا، اب آپ پر لازم ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ، اب آپ پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کریں۔ اور دعا و صدقہ کے ذریعے، اور دعا و صدقہ کے ذریعے بر وقت ان کی مدد کریں۔ بے شک میت ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے۔ بے شک میت، بولیے، ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے اور دعا کی منتظر رہتی ہے۔ اور دعا کی منتظر رہتی ہے جو اسے باپ یا ماں، جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست، جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ خوبصورت قطعہ ایصال ثواب کے موضوع پہ لکھا گیا ہے، اور آج ہم ایصال ثواب کے حوالے سے جو بڑی سیر حاصل گفتگو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ کس طرح ایصال ثواب کا معاملہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے اہم ہے، اور دین متین میں ایصال ثواب کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے کمال لطف و کرم سے یہ خوبصورت طریقہ ہمیں دیا کہ ہم اپنے فوت شدگان کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ہمارا جو بھی گھروں سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے پیچھے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کا حکم بھی ہے، حضور کی حدیثیں بھی اس پہ گواہ ہیں، اور بات لمبی ہوگی، میں سیدھا جو اس کا متن ہے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی عمل کو اگر کسی فوت شدہ کو دینا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے، اور آپ تسلی سے کسی فوت شدہ کو اپنا عمل پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بات اس لیے پہلے کر دی تاکہ ذہن میں یہ بہام باقی نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایصال ثواب، یا اس کی کیا حقیقت ہے، وہ بعد میں ہم عرض کرتے ہیں، لیکن پہلے اس لیے عرض کر دیا کہ آپ سب کے ذہن اس سے کلیئر ہو جائیں۔ ایصال ثواب ایک بہت ہی بابرکت طریقہ ہے جو حضور کی امت میں اس لیے دیا گیا تاکہ کوئی بھی حضور کا امتی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اگر زندگی میں اس سے کوئی بہت بڑی نیکیاں نہیں ہو سکیں تو مرنے کے بعد جب لوگ اس کے لیے دعا کریں گے اور اس کو کچھ پڑھ کے دیں گے، ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی وہ خود نہ پڑھ سکا ہو، لیکن اس کو پڑھنے والوں نے وہ تحفہ بنا کے اس کو دیا،
تو بتائیے یہ کس قدر عزت والا اور فضل والا معاملہ ہے کہ آپ کو وہ عمل آپ نے خود نہیں کیا، کسی اور نے کیا، لیکن اس نے آپ کو اصال ثواب کر دیا۔ اب آپ بے شک قبر کے کسی بھی حصے میں ہیں، کسی بھی دنیا کے سالوں کے والے سے اگر دیکھا جائے کتنے پرانی 100 سالوں قبر ہے، اس کے باوجود اللہ اس کا ثواب آپ تک پہنچا دے گا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے جسے اصال ثواب کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی اور کو دے سکتے ہیں سوائے فرض چیزوں کے۔ تو فرضوں میں روزے ہیں، 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ اپنے لیے پہلے کرنے کا اہتمام، کیونکہ فرض آپ پہ ہے، اس میت پہ نہیں ہے، یا کسی اور کو تو نہیں، وہ فرض آپ پہ کیا گیا اس وقت میں جب آپ اٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، اس وقت یہ آپ پہ فرض ہوا ہوا تھا۔ مثلا آج عشاء کی نماز ابھی ہم نے ادا کی ہے، عشاء کی نماز آج کے دن میں اس وقت میں ہم سب پہ فرض ہو گئی تھی، بولیے، ہم سب پہ فرض ہو گئی ہوئی تھی، اور اب ہم نے اسے ادا کر دیا، اب وہ ادا ہو گئی اور اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی اب آپ عبادت کریں گے وہ نفلی ہوگی، اس کا اجر و ثواب نفلوں کی طرح ہے کہ یہ ایکسٹرا عبادتیں کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے تو فرض دیا تھے اور سنتیں جو موقعہ تھی وہ دی تھی، وہ اس نے کر لی ہیں۔ اب یہ جو بھی عمل کرے گا وہ عمل ایکسٹرا عبادت یعنی نفل شمار ہوگا۔ اور بزرگوں نے فرمایا سوائے فرض کے آپ کوئی بھی عبادت، چاہے وہ سنت ہے، وہ موقعہ ہے، غیر موقعہ ہے، وہ نفل ہے، وہ جائز ہے، وہ کراہت کے بغیر کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں فرضوں کے بعد، تو آپ اسے کسی کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں اور آپ کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کہ آپ کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑی تسلی دی گئی کہ اگر تم کسی کو اصال ثواب کرتے ہو تو یہ ذہن نشین رکھو کہ وہ ایسا نہیں ہوا کہ اگر آپ کو 10 حصے ملنے تھے تو اس میں سے 9 حصے 8 حصے اصال ثواب لے گیا، آپ کے پاس 2 حصے آئے، ایسا بولو نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس پورے 10 حصے ہی آئیں گے، ایک پوری فوٹو سٹیٹ کر کے اللہ وہ عمل آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ لہذا اس کے بعد کتنا وہ کرتا رہے، ہزاروں لوگ بھی کریں، ان کا ثواب علیحدہ، اور وہ جو آپ نے کیا اس کو آپ کیا نامہ اعمال میں ڈالا اس کا ثواب علیحدہ۔ یہ دونوں ہی بہت بڑے لیول پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج چونکہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ خود سے ہی اصال ثواب کے معاملات بنا لیتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو جانیں۔ پھر یہ بھی بڑا ضروری معاملہ ہے کہ اصال ثواب کے اندر جو گفتگو کی جائے یا اصال ثواب کے معاملات جب شروع ہو جائیں تو وہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح اصال ثواب کرنا چاہیے اور اس کی ترتیب کیا ہے، یا آج پھر اچھی طرح سیکھ لیں انشاءاللہ۔ کہیے کہ اصال ثواب کیسے کرتے ہیں اور اس کا کیا انداز۔ پہلی بات تو بھی ہم نے یہ سمجھی کہ کوئی بھی عبادت اصال ثواب ہو سکتی ہے سوائے، بولو سارے بولو، سوائے فرض کے کسی بھی عبادت کو آپ دے سکتے ہیں اور آپ اسے عطا کر دیں کہ میں نے یہ نفل پڑھے فلاں کو دے دے مولا، یہ میں نے سنتیں پڑھی فلاں کو دے دے، یہ غیر موقعہ پڑھی یہ فلاں کو دے دے، یہ وتر پڑھے فلاں کو دے دے۔ تو یہ ساری چیزیں اصال ثواب ہو سکتی ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ نے باقی چیزیں بھی کی، یہ میں نے کھانا بھی کھلایا، اس کا جتنا مجھے ثواب ہوا مولا فلاں کو دے دے، یہ میں نے ابھی کسی کی مدد کی ہے، اس مدد سے مجھے جتنا ثواب ہوا بولو وہ بھی فلاں کو دے دے۔ تو جتنا بھی آپ کوئی بھی عمل اور اس کو آپ اگر اصال ثواب میں لائیں گے تو وہ ایک فوٹو سٹیٹ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگی اور ایک پوری فوٹو کاپی دوسرے کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی، یعنی آپ کو بھی ایک ہلکا سا بھی لاس نہیں ہوا، کہو نا سبحان اللہ، ہلکا سا چھوٹا سا لاس نہیں ہوا، اور آپ کا پورا وہ عمل دوسرے کے نامہ اعمال میں شفٹ ہو گیا اور اس کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ہوا جتنا آپ کو ہوا۔ تو یہ ہے امت محمدی میں اصال ثواب، کہ آپ نے اپنے فوت شدگان کو بھولنا نہیں ہوتا اور انہیں آپ نے ضرور جو ہے وہ کرنا ہے۔ میں بھی اس پہ آتا ہوں
حضور کی حدیث جو آپ نے ابھی پڑھی، بے شک میت ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے اور دعا کی منتظر رہتی ہے. یعنی میت ضرور دعا چاہتی ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہے، اور اسے دعا کے لیے ہر وقت بے چین رہنا اس کے اندر موجود ہے کہ دعا کی منتظر رہتی ہے، جو اسے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست، یہ چاروں ہی ہو سکتے ہیں نا، بولو، یا باپ ہوگا یا ماں ہوگی یا بھائی ہوں گے یا دوست ہوں گے یا بہنیں ہوں گی، بھائی بہن ایک ہی چیز. تو یہ کی طرف سے اگر پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس پہ خوشی کا اظہار بھی کرتی ہے. میت بہت خوش ہوتی ہے کہ مجھے میرے بھائی نے، میری ماں باپ نے یا میرے گھر والوں نے کچھ ہدیہ بھیجا، اصال ثواب کیا. تو اللہ اس کی توفیق دے. حضور اسلام کے دور مبارک سے ہی یہ مبارک عمل شروع ہوا، اور آپ نے خود بھی اس پہ عمل کیا، صحابہ کو بھی کروایا، اور خود بھی آپ اس پہ کاربند رہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ بنا، کسی نے اصال ثواب کا کہا، حضور اٹھ گئے اور حضور نے اس اصال ثواب کے لیے خود دعا مانگی. مولا میں دعا کرتا ہوں تو اس کی یہ عبادت فلاں چیز کے لیے جس نے کی ہے، اللہ قبول فرما. تو لہٰذا یہ ایک تو یہ بات کہ حضور کی سنت اور شریعت، حضور کے جو آپ کی جو ظاہر زندگی ہے اس میں اصال ثواب موجود تھا، اور اس کا باقاعدہ آپ نے اظہار کئی دفعہ کیا ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. یاد ہے؟ بولیے کیا تھا اس میں؟ کنویں کا آپ نے افتتاح فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک دعا مانگی کہ اللہ جتنے یہاں سے لوگ پانی پیئیں اس کا جتنا بھی ثواب ہو وہ سعد کی ماں کو عطا فرما. لفظ کیا ہے بولیے؟ سعد کی ماں کو عطا کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یقیناً اصال ثواب ہوتا ہے اور دوسرے کے نام اعمال میں جاتا ہے، ورنہ حضور استغفر اللہ ایسا کوئی جملہ فضول تو بول نہیں سکتے آپ، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، مطلب جو موجود ہی نہیں ہے کام، حضور اس کو کیوں بولیں گے؟ آپ نے بولا، اس کا مطلب کہ یہ ہو رہا تھا اور اصال ثواب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ مولا یہ کنویں کا بھی ثواب ہی اس کی ماں کو دے دے. تو اس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی، اور اب آپ اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جگہ بیان کرنا ہو تو کر سکتے ہیں آپ، جگہ بتانا ہو تو بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ حضور کی حدیث ہے. حضرت سعد کے بارے میں بتائیے کیا کیا تھا، آپ بتائیے جناب، آپ بتائیے، آپ بتائیے، پوچھیں لوگوں سے، اور پھر وہ جواب لیں آپ ان سے کہ حضرت سعد نے کیا کیا اور پھر حضور نے کیا کیا. بجائے یہ کہ آپ جو ہے وہ وہاں مسجد نبی میں دعا کرتے، آپ اٹھ کے اس کنویں پہ گئے اور وہاں جا کے دعا مانگی، اور اس میں الفاظ یہی ہیں کہ اللہ جو سعد کی ماں کو اس کا ثواب ہو، اور جتنے بھی شخص یہاں سے پانی پیئیں ان سب کا اجر اس کی ماں کو عطا کر. تو یہ سال ثواب کا ثبوت حضور کی حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن پاک کی آیت میں بھی موجود ہے، اس لیے اس کا کوئی ایسا ابہام نہیں ہے. اس میں نے اس لیے پہلے اس کا دیا کہ اس میں کوئی ابہام بولیے نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں، ہلکا سا بھی نہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ فلاں جو ہے وہ وجہ سے شاید نہیں اصال ثواب ہوتا، یہ فضول باتیں ہیں، اصال ثواب ضرور ہوتا ہے. تو یہ پہلے تو یہ بات ہو گئی، انشاءاللہ کہہ دیجیے. اب آئیے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں موضوع، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا آپ کے ولی نعمت کا وجود مسعود اس زمانے میں بہت غنیمت تھا. بلکہ کہو سبحان اللہ. اپنے شیخ و مرشد کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت خواجہ بے رنگ حضرت باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جو وصال مبارک ہوا، چونکہ یہ خط جو ہے یا یہ مکتوب اس دور میں لکھا گیا جب ان کا وصال ہوا تھا، تو آپ نے آپ کے وصال کو پہلے پیش کیا اور آپ کے وصال کو پہلے آپ نے ذکر کیا ہے. آپ کے ولی نعمت کا وجود مسعود اس زمانے میں بہت غنیمت تھا. اپنے اس پیر بھائی کو لکھ رہے ہیں کہ یہ ذہن نشین کیجئے کہ جس سے میں بیعت تھا، جس سے آپ بیعت تھے، ان کا وجود بہت بڑی نعمت تھا. مجھے کہو سبحان اللہ. اور وہ ہمارے سامنے ہوتے تھے، ہم انہیں زیارت کرتے ان کی، ہم ان کے قریب بیٹھتے تھے، ان کی گفتگو سنتے تھے. تو یہ ان کا وجود ہمارے لیے بڑی نعمت، بہت غنیمت تھا. یہ لفظ بڑے پیارے ہیں، مجھے ان الفاظ سے کچھ حاصل کرنے کی بڑی امید ہے جو اللہ آپ کو بھی دے انشاءاللہ.
کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج تو ہمیں وہ نعمت حاصل نہیں ہے اور آج وہ نعمت موجود نہیں، لیکن غنیمت تھے وہ وقت جب ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ان کے قریب رہتے تھے، اور آج ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو ایک بہترین، اور میں سمجھتا ہوں جس کو اللہ نے واقعی صاحب عقل دی ہو اور وہ طریقت کے راستے پہ بھی چل رہا ہو، وہ جب یہ بات سمجھ لینا کہ شیخ کا وجود بہت بڑی غنیمت ہے اس کے لیے، تو اس کے بعد پھر اس کی صحبت کا رنگ اور ہوتا ہے، پھر صحبت کا رنگ اور ہوتا ہے، بدل جاتا ہے، پھر صحبت کا رنگ وہ نہیں جو ایک ریگولر مرید آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، نہیں، اس کی صحبت کا رنگ اور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایز اے غنیمت لے رہا ہے اپنے شیخ کو۔ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے ایسا موقع دیا، یا اللہ تیرا کرم کہ تو نے مجھے یہ سعادت دی کہ یہ اتنے بڑے بزرگ کی خدمت میں سعادت مجھے بیٹھنے کی توفیق ملی۔ مولا یہ تیرا احسان عظیم ہوا کہ تو نے مجھ پہ اتنا کرم کر دیا کہ فلاں وقت مجھے ملا اور میں اپنے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا۔ یہ جو غنیمت جب کوئی سمجھتا ہے نا، بولو، تو اس کے اندر طلب اور ہوتی، اس کی طلب کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، غنیمت ہے یار ہمیں ملے ہیں آپ، تو ہمارے لیے بڑا، جیسے عام الفاظ میں کہا اوے شکر کر کے تجھے وہ فلاں شے ملی، بولو کہا جاتا ہے نا جی، عام الفاظ میں بھی یہی کہتے ہو، شکر کر کہ تمہیں اللہ نے موقع دی، شکر کر تمہیں اللہ نے رحمت دی۔ لہذا یہ الفاظ تقریباً وہی ہیں، اور آپ کے اندر جب آپ لکھ رہے ہوں گے کیسی وہ آپ کی شیخ کے ساتھ محبت چھلک رہی ہے کہ غنیمت تھا ان کا وجود مسعود، کہ ہم کبھی بیٹھا کرتے تھے، وہ بیتے پل یاد ہیں، وہ بیتے دن یاد ہیں جب ان کے قریب ہم بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ، تو یہ جو ہے وہ جو لمحات حسین ہم ان کی محفل میں گزار آئے، وہ جو ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے وہ لمحات حسین تھے، حسین لمحات وہ تھے جو ان کے پاس بیٹھنے میں ہمیں ملے۔ اللہ پوچھو نہ نو جنہ پیتی پھر انہاں نال کی بیتی ہے، جن کے لیے شاہ کا وجود ایسے ہی ہو جائے، چلو کوئی نہیں، کبھی جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا زان دلوا لا، چلو کوئی جب جو کوئی والد صاحب فوت ہو جائیں گے جنازہ پڑھا لیں گے، چلو جی فلاں جی جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ بنے، بیمار ہو جائیں گے تو دعا کرا لیں گے۔ جن کے لیے شیخ کا وجود یہ رہ جائے ان کے لیے کچھ بھی طریقت کا حصہ نہیں ہے، وہ فضول ہے، بلکہ فضول سے بھی بڑے فضول ہے، ان کا کوئی طریقت کے اندر حصہ نہیں کہ وہ اس کو اس طرح لے رہے ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے غنیمت کے طور پہ یہ لوگ دیے ہوتے، یہ کس وقت تمہارے ہاتھ سے پھسل جائیں اور کس وقت تمہارے ہاتھ سے اللہ انہیں اٹھا دے، تمہیں اس کا ذرہ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا، اور جب اس وقت پتہ چلے گا تو حیران رہ جاؤ گے یار اب میں کروں کیا، اب تو ہاتھ میں شاہی کو نہیں رہا، اب تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ ایسا بنائے، آمین کہو نا، آمین ایسا کہو، غنیمت سمجھا جائے تو چند لمحے ان کے ساتھ مل جائیں، کچھ وقت کے لیے ان کی خدمتوں میں بیٹھنے کی سعادت ملے۔ حضرت ویس کرنی سے پوچھو نا ذرا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، پوچھو نا ذرا، وہ وقت دیکھو نا کہ آپ کتنی محبت سے یمن سے چل کے آئے تھے اور کتنا لمبا سفر کیا حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اتنا لمبا سفر کر کے حاضر ہوئے، بیٹھے اور آ کے مطلب وہاں حاضری بھی دی، لیکن حضور موجود نہیں، آپ تشریف نہیں رکھتے تھے، گئے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی وہ تو نہیں، کب آئے؟ کہا جی یہ بھی کوئی پتہ نہیں، 2 دن لگے، 6 دن لگے، ہفتہ لگے، کوئی علم نہیں ہے کب واپس آتے، اب میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، میں تو شام سے پہلے پہلے گھر جانا ہے، میری والدہ بیمار ہے۔ کہا تو پھر تو کوئی علم نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا بیتی ہوگی، کیا دل پہ گزری ہوگی کہ آج اگر آیا ہی تھا، اب آنے کے باوجود بھی حضور کی زیارت نہیں کر سکا۔ تو یہ غنیمت کے لمحات ہوتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے دے، آمین کہو ذرا، جس کو اللہ توفیق دے اور وہ سمجھے کہ یہ میرے لمحات مجھے کتنے کرم سے ملے، اور جب یہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں، جب یہ ہاتھ میں نہیں رہتے اور یہ وقت گزر جاتا ہے، تو پھر انسان اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا اس نے تھوڑا سا اپنے شیخ کی خدمتیں کی ہوتی،
اس سے زیادہ نہیں جی، کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ پا سکتا۔ آپ ہم سے پوچھ لیں، ہمارے پاس وہی ہے جو حضرت کی موجودگی میں تھا، اور ہم وہی بانٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ بس وہ ٹھیک ہے، اللہ نے کرم فضل ساتھ ساتھ دیے، جو کمائی کی تھی وہ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے کی تھی، بس وہ وہی تھے، اور انہی دن اور راتوں کا صدقہ ہے جو ہم آج کھا رہے ہیں۔ تو اللہ سے سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ آپ کے ولی نعمت کا وجود مسعود اس زمانے میں بہت غنیمت تھا، اور جو لوگ اس کو لوٹ گئے اور جو کرم لے گئے، اب ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ صحابہ کرام کیوں بڑے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انہیں اس شخص کی صحبت ملی جس کی صحبت پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی، وہ صحابہ لے گئے، صحابہ وہ صحبتیں لے گئے۔ اس کے بعد جتنے آئے وہ سارے وہ صحبتیں نہ لے سکے، کروڑ درجے نیک بھی ہو جائیں صحابہ جیسے نہیں بن سکتے۔ کروڑ قرآن پاک پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں اور حج اور عمرے کر لیں، وہ اس جیسے نہیں ہو سکیں گے جیسے صحابہ تھے، کیونکہ انہیں حضور کا دور مبارک ملا، وہ غنیمت پا گئے، وہ غنیمت تھی جو وہ لے گئے، اب دوسروں کے لیے نہیں، وہ برکت نہیں۔ تو ایسے لیا جائے شیخ کی ذات کو، انشاءاللہ بولیے ذرا، بولو کیسے؟ ایسے لیا جائے کہ غنیمت سمجھا جائے، اور اپنے اندر غنیمت جانا جائے کہ شکر ہے کہ چند لمحات کے لیے میں اگر چلا گیا، بیٹھ گیا، میرے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ، پھر دیکھیے میں اس پہ کیا عرض کروں کہ یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا، واقعی اندر سے سمجھتے ہیں کہ شکر ہے، غنیمت ہے کہ چند لمحات مل جائیں، چند لمحات مل جائیں، تو کمال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چند لمحات کو ہی غنیمت سمجھ رہے ہیں نا، اللہ ہزاروں لمحوں کی برکت اس ایک لمحے میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ ان چند لمحات کو ہی غنیمت سمجھتا ہے، لہذا اللہ بھی اتنا ہی کرم اس لمحات میں اتارتا ہے جتنا وہ شخص بیٹھا ہوا۔ اللہ، تو اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنی بڑی سعادتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور بزرگوں کے پاس سعادت سے جانا بیٹھنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اپنے آخری شعر میں اتارا: یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کے ساتھ تمہاری اپنی 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ بے ریا عبادت جس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، خالص اللہ کے لیے تم نے کی، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ یہ تو شیخ سعدی نے فرمایا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے بھی بڑا عقیدہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تو کہا یک زمانہ، ایک لمحے کی صحبت، میں کہتا ہوں نہیں، ایک سانس بھی تمہاری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ ایک سانس ان کا، تم نے جو ساری زندگی کے رب کے ذکر کو والے سانس لیے، ان کا ایک سانس تمہارے سانس سے بڑا ہے۔ اللہ، تو اس لیے غنیمت سمجھا جائے، اور اس طرح اس کی پیاس رکھی جائے، اس صحبت کی اس طرح پیاس دل میں ہو کہ اللہ شکر ہے وقت ملے اور ان کی خدمتوں میں جانے کا موقع نصیب ہو۔ جب تک اندر سے ایسی طلب نہیں ہوتی، ادھر سے ایک فضل بھی ویسا بولو نہیں ہوتا، کرم بھی ویسا نہیں ہوتا۔ تو آج تو آپ کے سامنے ہی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیز ویسے ہی نکل چکی، اور وہ اس کو بالکل ایک لگایا سا، ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ چلو ڈنگ ٹپا لیے جا کے، تھوڑی دیر بیٹھاتے ہیں تاکہ ذرا صحبت کا میں بھی ذرا کہہ دوں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو ایسے انداز نہیں ہوتے جی، یہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو ایسا بنائے، ہمیں ایسا رکھے انشاءاللہ، آمین کہو ذرا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی رکھے اور اسی طرح رہیں جیسے مجھے اس دن ساتھی نے بات ایک کر دی، وہ کہتے کہ بڑی برکتیں، رحمتیں لینے کا اصل طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ایسی کیا روٹین ہو کہ حضرت ہمیں وہ تمام رحمتیں مل سکیں جو اس زندگی میں اللہ دے سکتا ہے کسی کو۔
کہ کتنی عمر ہے، ان ساری عمر میں ہمیں رحمتیں ملتی رہیں، تو حضرت اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو میں نے سادہ سا ہی جواب دیا، میں نے کہا سوال بھی سادہ سا ہی ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تو پھر سادہ سا ہی جواب ہے کہ جو تمہارا شیخ کر رہا ہے تم بھی وہی کرنا شروع کر دو۔ ایک جملہ بولا بس، کوئی لمبی باتیں نہیں، لمبی تمیدیں نہیں، کوئی لمبی سائنس نہیں، کوئی لمبے واز اور لیکچر اور لمبی جو ہے وہ کر کے جی ابھی کرو تو ابھی کرو تو ابھی، وہ بندہ سنتے سنتے ہی بھول جائے، پتہ نہیں کتنی باتیں حضرت بتا گئے، سنتے سنتے وہ لسٹ ہی غائب ہو جاتی ہے ان سے۔ ایک جملہ بول دو، کیا تھا؟ جو شیخ کر رہا ہے وہی وہ بھی تم کرنا شروع کر دو۔ تو مجھے وہ بڑا ہنس کے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے ایسے؟ شیخ تو شیخ ہوتے ہیں، وہ تو ان کا تو معاملہ اور ہے، وہ تو ذرا اور انداز سے ان کی زندگی ہوتی ہے، ہم ان کے جیسے کیسے اعمال کر سکتے ہیں؟ میں نہیں، یہ بات نہیں میں کر رہا، ان کے جیسے اعمال، بس یہ دیکھو کہ وہ کس چیز کے اوپر کاربند ہیں، اور وہ جو چیز ہے جو جس پہ وہ کاربند ہیں وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے استقامت۔ بولو کیا؟ وہ صرف ایک چیز کے اوپر چل رہے ہیں، جو چیز کر رہے ہیں استقامت سے کر رہے ہیں۔ تم نے ان کی روٹین میں کبھی کوئی فرق دیکھا ہو؟ تم نے ان کے کبھی معاملات میں فرق دیکھا ہو؟ کبھی ان کی جو بھی ان کی ایک چل رہی ہے، ایک اللہ نے انہیں ترتیب دی ہے، اس ترتیب کو کبھی انہوں نے خراب ہونے دیا ہو؟ کہتے جی نہیں۔ تو میں نے کہا تو بس راز یہی ہے، وہ جو ترتیب سے کر رہے ہیں تم اصل میں بے ترتیبے ہو، اسی لیے کچھ نہیں حاصل کر پاتے، تمہاری ترتیب ہی کوئی نہیں، تمہارے اندر وہ ترتیب کا انداز نہیں ہے نا، لہذا وہ نہیں لے سکتے تم۔ آج تم ویسا شروع کر دو عمل، ایک بات دھیان سے سنیے گا، آج تم ویسی ترتیب لے آؤ، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ شیخ ہے تم مرید ہو، اللہ دونوں کو ایک جیسی نوازش دے دے۔ اللہ نہیں ایسا کوئی شے نہیں دیکھتا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، اس کا انداز اور ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیر کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ کوئی بہت بڑی کوئی ہستی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ آج وہ ترتیب لائیں، اللہ آپ کو بھی وہی نوازے گا۔ آپ آج اسی طرح کے اعمال شروع کر دیں، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ یہ بڑی راز ہے، اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہ اس استقامت کے اوپر رہیے جس طرح شیخ استقامت سے عمل کر رہے ہیں، بس راز ہی ہے، چھوڑ دیں باقی باتیں۔ تو جب اب آپ کے اندر یہ چیز ہی نہیں آتی تو باقی چیزیں تو ویسے ہی انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ تو کہا کہ آپ کے ولی نعمت کا وجود مسعود اس زمانے میں بہت غنیمت تھا، اور پورے زمانے کی بات کی، دیکھو کیسا اپنے شیخ کے بارے میں اعلیٰ نظریہ ہے، پورے زمانے کی بات کی، کہا سارے زمانے میں سے آپ غنیمت تھے، آئے سارے زمانے میں سے آپ غنیمت۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے وصال کے بعد محبت سے گفتگو فرما رہے ہیں اور اپنے شیخ کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی غنیمت ہے، آج ہمیں ان کی صحبت موجود نہیں ہے، وصال کر گئے ہیں، لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمال ہو گیا، وہ وقت ہمیں بڑا اچھا ملا تھا۔ تو ظاہر ہے ابھی اصل میں وہ چیزیں آپ شاید اس طرح نوٹ نہیں کر پاتے، ظاہر ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم اس فیز سے گزرے ہیں، اور شاید چلو ایسا تو نہیں ہے کہ بظاہر اللہ میرے شیخ پہ اپنی رحمت نازل کرے اور آپ کی عمر اور دراز فرمائے، لیکن بظاہر تو ایک دوری ہے نا، بظاہر تو ایک دوری ہے اور وہ نہیں ہے پاس اس وقت، یا اس طرح سے نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کس طرح اس کو ایک یتیمی سمجھتے ہیں، ایک یتیمی کی طرح کی انداز ہو جاتا ہے کہ یار پاس ہی کوئی شے نہیں، حالانکہ ایکسیس میں ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اتنا بھی گیپ آنا، یہ بھی اس بندے سے پوچھو جسے پتا تھا کہ آج کی مجلس اگر رہ گئی تو رہ گئی تو بڑا کام خراب ہو جانا ہے، تو بتاؤ اس کے لیے پورے پورے دو دو تین تین ماہانہ مہینے کو نہ ملے ایسا معاملہ، تو بتائیے کیا حال ہے؟ اس سے پوچھیں نا، اصل میں اس کو اس کی ترتیب کا علم ہوتا ہے، جو یہ چل رہا ہوتا ہے جس کا سلسلہ ایسا کچھ نہیں اس کے لیے نہیں۔ اب چونکہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ بہت غنیمت تھا، آگے آپ نے نصیحت فرمائی ہے، اب آپ پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کریں۔ کیا بات! کہا کہ تم پہ اب کیا لازم ہے، شیخ تو موجود نہیں ہے، وہ تو جا چکے، انہوں نے بڑا احسان کیا تمہارے اوپر،
کیا احسان کیا تمہیں اللہ اللہ سکھائی، کیا احسان کیا تمہیں تمہارے دل کو ذاکر بنایا، کیا احسان کیا تجھے پتہ ہی نہ تھا ذکر قلبی کیا ہے تجھے بتایا، کیا احسان کیا تجھے پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ کا معاملہ، اس کے معرفت کے معاملات کیا ہیں، اس نے تمہیں بتایا۔ تمہیں قرآن کا حرف نہیں آتا تھا، اس نے تمہیں قرآن سکھایا۔ تمہیں حضور کی محبت کا میم بھی پتہ نہیں تھا، تمہارے دل میں عشق رسول کی شمع روشن کر دی۔ تمہیں نماز کو تو کیا، تمہیں تو نماز کی الف بے بھی نہیں آتی تھی، اس نے تمہیں سجدے کرنے کے ڈھنگ سکھائے۔ تمہیں کیا پتا تھا وہ بکر کون ہے، عمر کون ہے، علی کون ہے، عثمان کون ہے، صحابہ کون ہے؟ اس نے تمہیں تمہارے دل میں ان کی محبتوں کے دیپ جلائے۔ کتنے احسانات، کتنے احسانات کیے، جو کہ آج تم اگر غور کرو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا اسلام کے ہر امتی پہ اتنے احسان ہیں کہ انسان کے بالوں کی تعداد گنی جا سکتی ہے، حضور کے احسانوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی۔ اس کے بعد شیخ کے احسانات ہوتے ہیں کہ وہ اتنے احسان آپ پہ کر دیتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اسے گن سکتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ گن پائیں کہ شیخ کے احسانات آپ پہ کتنے۔ اٹھنا سکھاتا ہے، بیٹھنا سکھاتا ہے، دیکھنا سوچنا سکھاتا ہے، شعور دیتا ہے۔ وہ تمہیں اس بارگاہ کا شعور دیتا ہے جس بارگاہ تک اگر کوئی بے شعورا چلا جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی اس بارگاہ میں کوئی بے شعور چلا گیا نا اور اس نے بے ادبی کر دی تو اس بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شیخ نے تمہیں اس بارگاہ کا شعور دیا کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم نے یوں کرنا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا احسان کیا کہا جا سکتا؟ تمہیں تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا تھا، اس نے تمہیں کلمے کی بھی حقیقت بتائی کہ لا الہ الا اللہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنا سا نہیں ہے بھائی، یہ پوری کائنات ہے۔ اور محمد رسول اللہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی جان ہے۔ تو صرف اتنا ہی اٹھا لو تو کلمے کا تمہارے اندر پتہ نہ تھا، اس نے تمہیں بتایا۔ بتائیے احسانات کی تو لسٹ اٹھائیں، شیخ کے احسانات نہیں گنے جا سکتے کہ اس نے تمہیں پہننا سکھایا، اس نے تمہیں اوڑھنا سکھایا، اس نے تمہیں بتایا کہ اصل جو شخصیت ہے وہ کیسے بنتی، تمہاری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، ہونی کیسی چاہیے، کس طرح کا انداز تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ تم محمد عربی کے غلام ہو، تم حضور کے غلام ہو، ان کے غلاموں میں کیسی عادتیں ہوتی، وہ کس طرح کے انداز پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں شیخ نے بتایا۔ کون سی کتابیں یہ سکھاتی ہیں بولو نا ذرا یار، کون سی کتابیں سکھاتی ہیں، کون سا نصاب سکھاتا ہے، کون سا یونیورسٹی کالج میں یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے؟ یہ تو شیخ کے پاس بیٹھ کے انسان سیکھتا ہے۔ تمہارے چہرے پہ یا جو داڑھی کے بال نکلے ہوئے نا، مل گئے سبحان اللہ، جو ایک ایک لمحے کا ثواب تم اٹھا رہے ہو، سوئے ہوئے ہو تب بھی ثواب ہو رہا ہے، کھانا کھا رہے ہو ثواب ہو رہا ہے، نہا رہے ہو ثواب ہو رہا ہے۔ یہ داڑھی کے بال جب تک تمہارے چہرے پہ ہیں ہر لمحہ ثواب لکھا جا رہا ہے، اور ایک نیکی نہیں لکھی جا رہی، جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں لکھی جا رہی۔ گنوا داڑھی شریف کے بال کتنے بنتے ہیں، اتنی نیکیاں ایک ایک لمحے پہ لکھتی جا رہے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سنت سجی ہوئی ہے تمہارے چہرے۔ تو بتائیے کس نے رکھوائی، کس نے سوچ دی، کس نے تمہیں اس طرف راغب کیا، کس نے تمہارا ذہن بنایا، کس نے تمہیں بتایا کہ اس ایک بال کی فضیلت کیا ہے؟ تمہارے تو دادا پردادا کو بھی نہیں پتا تھا، یہ تو تمہیں شیخ نے بتایا۔ یہ تو اس نے سمجھایا کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، ورنہ تم تو جنازے میں کھڑے ہو کے آ جاتے تھے اور پچھلی صفوں میں کھڑے ہو کے تو چلو کیا کسی نے پتا ہے، ایسے ہاتھ باندھ کے تو منہ اٹھا کے تو سلام پھیر دیتے، پتہ ہی نہیں تھا جنازہ ہوتا کیا ہے، جنازے کے معاملات اصل کیا ہے، وہ تمہیں تو اس سے شیخ نے بتایا۔ مسئلہ بلکہ بعض کو تو ایسا بھی معاملہ بنا کہ شیخ نے اتنی تربیت دے دی، اتنا معاملہ بن گیا کہ لوگ پہلے نفرت کرتے تھے، پھر لوگ دعائیں کرانے لگے، یعنی ادھر سے ادھر کو پھرا رخ ہوا کا، یعنی ایسا رخ پھرا کہ پہلے لوگ بولیے قریب نہیں بیٹھتے تھے، نفرت کرتے ہو یار فضول آدمی، چلا جاہل۔ ویسا شیخ کے نے ایسا رنگ چڑھایا کہ شیخ کی اس برکت سے لوگ وہی آ کے کہنے لگے یار میرے لیے دعا کرو، میرے بیٹے کا رزق کھول جائے۔ دو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک پیر بھائی تھے، تو ان کے ساتھ ایسا جب ہوا تو وہ بڑا روئے، میرے پاس آ گئے
بڑا رویا، کہتے یار میں اس بندے سے حیران ہوں، وہ مجھے منہ نہیں لگاتا تھا، اور مجھے یاد ہے جب میری جوانی کے دن ہوتے تھے تو وہ میرے پاس نہیں بیٹھا، وہ چل آ جا، تو میرے پاس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، جا کہتا یار میرے لیے دعا کر، یار میں تمہارے لیے دعا کر، رونے لگا، اور میں روا نہیں ہے، حضرت صاحب کی برکت ہے، تمہیں نہیں کہا، اس نے تمہارے حضرت کو کہا ہے، کہ تمہارے شیخ کو کہا گیا تو بس رستے میں وسیلہ بنا ہے، اصل میں تیرے شیخ کے پیچھے برکت ہے، اور انہوں نے تمہارے ساتھ جو نور اور برکت تمہیں دی ہے اس کی وجہ سے۔ بتائیے کیسے احسان آپ اس کے دیں گے، آپ کس طرح اس کا آپ احسان دیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، حشر کے دن جو احسان ہوگا، گو نا سبحان اللہ، اس کا تو کنارہ ہی نہیں، ٹھکانہ ہی نہیں۔ دنیا میں مجبوریاں ہیں، بہت مجبوریاں ہیں، اور اللہ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یوں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ؟ تقدیر کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، اور اپنی بہت ساری حکمتوں کے ساتھ اس نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں کے بھی، کہ نہیں ابھی ٹھہر جائیں، ابھی یہ ٹھہر جائیں، ابھی وہ ٹھہر جائیں، ابھی وہ دیکھ لیں، ابھی ٹھہر جائیں، ابھی وہ کام ہو لے اور یہ ہو لے، بولا کرنا کیا ہے، ابھی صبر۔ اوہ، کئی چیزیں روک کے رکھی گئی ہیں۔ اللہ کا نظام ہے نا، کہو نا سبحان اللہ، اس کا نظام ہے نا، وہ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے نا، لہذا روکتا ہے، وہ اپنے بندوں کو حکمتوں سے روکتا ہے، ابھی یہ نہیں دینا، ابھی وہ نہیں دینا، ابھی اتنا نہ دیجیے گا، تھوڑا دیجیے گا، زیادہ دے دیا پھٹ جائے گا، کم دے کم دے کم دے، اوہ کیا کرے مولا، بہت ساری حکمتوں سے چلاتا ہے۔ حشر کے دن کھل جائیں گے بند رسول اللہ کے، آئے کھل جائیں گے بند، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس دن اللہ سارے بند حضور کے کھول دے۔ اور میرا نبی بھی دنیا میں جب تھا تو ایسے ہی آپ کی بھی انداز اس طرح رہے کہ آپ نے بھی اللہ کی حکمتوں کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، اور کئی کے دن بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، کئی کے دن فاقے، اور اسی طرح کا انداز کہ بھائی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے صحابہ، کرو تم بھی کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعائیں مانگو، میں بھی دعائیں مانگتا ہوں، چلو دیکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے۔ بہت ساری حکمتوں سے حضور نے زندگی گزاری، اور آخری لمحات میں آ گئے، پھر بھی آپ کے جو ہے گھر میں فاقے ہیں، تو بتائیے، لہذا اللہ نے باندھا ہوا تھا، حشر کے دن حضور کے سارے بند اللہ کھول دیں، تو صرف حضور کے نہیں کھلیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی امت کے سارے اولیاء کے بند بھی کھل جائیں گے۔ اس دن تمہیں شیخ کی وقت سمجھ آئے گی کہ شیخ کی وقت کیا تھی اور شیخ کیا تھے، اور اللہ نے ان کو کیا بنایا۔ مجھے اس بات کا جو بڑا تجربہ ہوا اپنے شیخ کی صحبتوں میں ہوا، دعا کریں کہ وہ جو حشر کے دن انہوں نے کھلنا ہے نا، وہ دنیا میں آپ کے سامنے کھل جائے انشاءاللہ، وہ نظر آئے آپ کو، اپنے شیخ کی حقیقت اللہ دنیا میں دکھائے، یہ دعا کریں آج انشاءاللہ، بولی نظر، اپنے شیخ کی حقیقت دنیا میں دیکھیں، آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں وہ کیا ہے، اور اللہ نے کیا انہیں بنایا ہوا ہے۔ جس کو ایسی حقیقت نظر آ جائے، میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، جس کو دنیا میں یہ حقیقت نظر آ جائے اسے حشر کی حقیقت کی ضرورت ہی نہیں، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوگا، مولا میں جان گیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ وہاں کیا دیکھوں گا مجھے پتہ چل گیا، ادھر ہی سارا کچھ۔ حضرت یہ اللہ جسے توفیق دے کہ وہ شیخ کی حقیقت کو جانے کہ یہ کیا بندہ ہے یار، یہ کس قسم کا انسان ہے، بولیے، اور اس کے اندر آپ نے اللہ کیا کیا بھر دیا ہوا ہے، یہ کیا ہے یار، آپ کو علم ہو جائے تو بتائیے اس کے بعد آپ کو کیا ضرورت ہے حشر، حشر میں کیا دیکھنا جا کے، وہی ہوگا جو وہاں یہاں پہ ذرا 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 ڈسگائز میں ہے، وہاں ذرا ڈسگائز کھل جائے گا، وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ لہذا شیخ کے احسان ادا فرمانے، اب آپ پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کریں۔ بڑے احسان کیے انہوں نے، آپ بڑے احسان، اور انہوں نے احسانات کی حد کر دی، بلکہ جب تیرا وصال ہو رہا ہوگا نا، قریب مرگ ہوگا، اس وقت بھی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے آ جائے، اور یہ مستند ترین کتابوں میں بزرگوں نے واقعات درج کیے، مستند ترین کتابوں میں، کہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی قریب مرگ ہوتا ہے تو وہ اگر اس کا شیخ اس کے ساتھ محبت اور پیار اس کے ساتھ رہا ہو، اور وہ واقعی اس کا ایک معتقد اور اس کے ساتھ اس کی وفاداری ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آخری وقت میں
اپنی نگرانی میں روح کو نکالنے کا کام سر انجام نہ دے۔ پوری نگرانی کرتا ہے وہ آ کے کہ کلمہ پڑھا کے اچھی طرح سے اہتمام پروٹوکول، میرا بچہ ہے مولا کرم فرما، اور اس کی اب آخری وقت ہے۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ معاملات جو بھی کرتا رہا وہ تو چلو اور چیزیں تھی، بڑی اس کو برکتیں اور بھی دین وغیرہ وغیرہ، اصل میرا کام تو آج تھا اس کے لیے۔ یہ ہے وہ لمحہ جس کے لیے میں اس کا شیخ بنا تھا۔ اب تو مولا میں جو آ گیا ہوں، کرم فرمانا، کلمہ جاری فرما اس کی زبان۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو پوچھئے اس سے جس کو جب یہ نصیب ہوتی ہے کہ آخری وقت ہو اور کلمہ زبان پہ ہو، بولو کتنی بڑی سعادت۔ تو چونکہ لوگ اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتے اور یہ کہتے ہیں کہ چلو آخری وقت ہوگا، دیکھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی، وہ بڑا سخت وقت ہے، وہ بہت سخت وقت ہے، اس میں بڑے بڑے ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے رہ جاتے ہیں۔ اس کی یہ سختی ایسی ہے کہ قریب المرگ جب کوئی ہو تو اس کے لیے انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تمہیں کون سنبھالے۔ باپ سامنے کھڑا کر کچھ نہیں سکتا، بیٹے سامنے کھڑے کر کچھ نہیں سکتے، ماں سامنے کھڑی ہے کر کچھ نہیں سکتی۔ دعائی کریں گے نا، بولو نا بھائی، وہ دعائی کر رہے ہیں، لیکن شیخ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ وہ جب آ جائے تو وہ کہتا ہے مولا اب میں جو کہوں گا اب کرنا ہوئی آپ نے، مولا اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما، کرم ہو جائے۔ تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے، احسان ہے اس کا کہ وہ جاتے وقت بھی تمہیں یاد رکھتا ہے۔ تو بلکہ کبھی آپ انشاءاللہ جائیں حرم، انشاءاللہ کہیے، اللہ توفیق دے رہا ہے، انشاءاللہ کل سعادت مل رہی ہے مدینہ شریف جانے کی، تو آپ جائیں حرم انشاءاللہ۔ حرم بھی آپ کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے کہ میرے اوپر کتنے احسان ہیں میرے حضرت، وہ بھی بہت بڑا امتحان ہے آپ کا۔ اور اس وقت آپ کے اوپر جو وہاں جا کے حالت کھلتی ہے اور آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے نہیں یار میں کچھ اور ہوں، یہ کچھ اور ہیں ان کے وہاں۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ بیچارہ ابھی جو طفل مکتب ہے اور مجھے اچھا اتنا کچھ سکھایا مجھے۔ تو شیخ کی حقیقتیں حرم بھی کھولتا ہے آپ پہ، اور حرم میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کتنے احسان کر گئے وہ۔ آج اگر میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ انہوں نے مجھ پہ نظر کرم کی، نظر رحمت فرمائی، اپنا جو محبت کا پیار کا جام مجھے پلایا، اور اس جام کے پینے سے میں یہاں حرم آیا ہوں۔ تو اب میرا یہاں انداز حضور کے ساتھ اور ہے، باقی مخلوق کا اور بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ لہذا احسان کا بدلہ کیا چکا ہے انسان، بولیے نا کیا چکا ہے، اس کا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر بھی فرمایا کہ اب آپ پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کریں، یعنی اب کیا کریں آپ، اور دعا و صدقہ کے ذریعے بر وقت ان کی مدد کریں۔ واہ، سنو کیا، دعا و صدقہ کے ذریعے آپ دو کام کیجئے۔ اب آپ یہ کام کیجئے، ایک تو یہ کہ ان کی طرف سے صدقہ کیجئے اور ان کو اصال ثواب کیجئے اس صدقے کا، اور دوسرا ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے، کبھی انہیں دعاؤں سے نہ نکالیے، دعاؤں سے دور نہ رکھیے، اور یہ دعا و صدقہ جو ہے یہ ان کے لیے لازم کرے۔ اور آگے کہا بر وقت ان کی مدد کرے۔ اب اس وقت انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، مجھے اس پہ آپ کی توجہ چاہیے، ذرا دھیان کیجیے گا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بر وقت ان کی مدد کرے۔ بھائی شیخ تو خود شیخ ہے، بولو نا، شیخ تو خود شیخ ہے، اور وہ تو اصال ثواب، اب تو وہ ویسے بھی وصال ہو گیا، تو اب تو وہ ننگی تلوار کی طرح ہو چکا ہے، اب تو بند کھل گئے ہیں۔ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں تلوار نیام میں ہے، اللہ والا اگر دیکھو گے تو تلوار بولو نیام میں ہے، اور جب وہ وصال کر گیا تو تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ اب وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، پہلے وہ محتاج تھا، بہت ساری چیزوں میں محتاجی تھی، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچا ہے تو کوئی محتاج نہیں، اب وہ ساری پابندیاں اٹھ چکی ہیں، اب اس کا وہ انداز نہیں۔ لیکن کہا نہیں بر وقت ان کی مدد کر۔ اس کا مطلب کیا ہے، سنیے دھیان کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے اس احوال میں ہیں جہاں بھی اللہ نے انہیں موقع دیا ہوا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بھی اللہ والا وصال کرتا ہے تو اللہ ان کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری اور ڈیوٹی لگاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے بعد ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی جنتوں میں موج مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ جس طرح دنیا میں ڈیوٹیاں دیتے تھے وصال کے بعد بھی ڈیوٹیاں ہی دیتے ہیں. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں مولا کیا کرنا ہے، وہ جب تیرا حشر ہوگا اس وقت جنت میں آ جائیں گے، کر لیں گے آرام ہم بھی، ہمیں اور کوئی کام لگا. کیا بات، کیا یہ ان لوگوں کا انداز ہے کہ وہ اس وقت بھی آرام نہیں کریں گے، وصال کے بعد بھی ڈیوٹیاں لگ جائیں گی اور وہ اپنی ڈیوٹیوں پہ موجود ہوں گے. جہاں اللہ چاہے گا انہیں ہو سکتا ہے مدینہ شریف بھیج دیا جائے، ہو سکتا ہے مکہ بھیج دیا جائے، ہو سکتا ہے دنیا میں اور کئی اللہ کے نظام چلیں لاکھوں کروڑوں، ان میں کسی جگہ ان کو لگا دیا جائے کہ یہاں اب آپ ڈیوٹی اپنی شروع فرمائیں، آپ یہاں آ جائیں. اب بابا تو قبر وہیں پہ ہے، ایک رابطہ ادھر بھی رہتا ہے، کون میری قبر پہ کھڑا ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ. وہ بھی پتا ہے کہ کون آیا ہوا ہے. اچھا مولا آیا ہے، میں ذرا اربوں میل لاکھوں میل دور ہوں، مولا دے نہ فیض اس کو میرا، عطا کر اسے. ایک لنک ادھر بھی ڈیولپ ہے، ایک لنک وہاں بھی بنا ہوا ہے، اور ایک اپنی اصل جگہ پہ وہ موجود ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اب وہاں پہ جہاں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، جب کوئی انہیں دعا دیتا ہے اور ان کی طرف سے اصال کرتا ہے تو اس ڈیوٹی میں اللہ ان کو اور برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کو آسانی دے دی جاتی ہے، ان کو اور زیادہ کھلا اور وسعت والا معاملہ دیا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ڈیوٹی کا رینک پہلے چھوٹا تھا، جب دعا و صدقہ پہنچا تو ڈیوٹی کا رینک بڑا کر دیا جاتا ہے. بلکہ کہو سبحان اللہ، تو یہ مدد ہو گئی نا، ڈیوٹی کا رینک بڑا ہو گیا. تو فرمایا بر وقت ان کی مدد کر. اب انہیں تمہاری دعا پہنچے گی، اور کسی صورت بھی یہ نہ سوچنا کہ دعا نہیں پہنچتی، اور ایسا نہیں ہوتا. میں کچھ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے. فوت شدگان کے لیے حضور کی حدیث موجود ہے، مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی مانند ہوتی ہے. وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے. جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کے مثل اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا بولو، پہاڑوں جیسا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے. یہ ان کے لیے بہت بڑا تحفہ. تو مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے کی طرح ہے، جیسے کوئی شخص غرق ہو رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، تو اس کی حالت ایسی ہے، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح فرمایا، ایک جانور ذبح فرمایا اور یوں دعا کی، اے اللہ اس کو میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. یعنی ایک کہا میری طرف سے، بولیے، پھر خود آپ حیات تھے، حیات ہے نا، اور دعا کر رہے ہیں میری طرف سے قبول ہو گیا. اس کے بعد میری آل کی طرف سے، یعنی میری جو گھر والے ہیں ان کی طرف سے بھی قبول ہو، اور میری ساری امت کی طرف سے. یعنی ابھی آپ کے لاکھوں کروڑوں امتی آئے ہی نہیں تھے، بول دیجئے، ان کی طرف سے بھی حضور نے ثواب پیش کر دیا. ابھی آئے نہیں، ابھی تو امت آنی تھی آگے، کہا میری امت کی طرف سے بھی اسے قبول فرما. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ جائز مستحسن امر ہے جس پر تمام علماء امت کا اجماع ہے. تمام علماء امت اس پہ متفق ہیں، اجماع ہے سب کا کہ یہ درست عمل ہے کہ آپ کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور آگے اس کو ثواب پیش کیا جا سکتا ہے. یہ دو حدیثیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ذہن میں اس کی ایک نئی جو اعلیٰ برکت ہے وہ ملے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور یوں فرما رہے ہیں، میت کی قبر میں کیفیت ڈوبتے ہوئے کی طرح ہے، اور وہ نہایت بے قراری سے، کیا لفظ ہے جی، نہایت بے قراری سے اپنے عزیز و قربا کی طرف سے دعائے مغفرت کا انتظار کرتا ہے. نہایت بے قراری، بہت بے قراری ہوتی ہے اسے. آپ سوچیں نا، جس دن آپ بے قرار ہو کیا حال ہوتا ہے. کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کھانا نہیں اچھا لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، آپ اٹھنا اچھا نہیں لگتا، بیٹھنا، ہوا بھی تنگ کرتی ہے آپ کو، کوئی بولے اونچا تکلیف ہوتی ہے. بے قرار ہے نا آپ. تو بے قراری کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. ایسے ہی وہ بے قرار ہے، کوئی مجھے دعا بھیجے.
وہ بے قرار پھر رہا ہے، کسی طرح مجھے کوئی دعا بھیج دے، اور کسی طرح میرے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ دے، کوئی مجھے پیش کر دے، مجھے بڑی اس وقت ضرورت ہے، میرے لیے اس وقت بڑی اس وقت تنگی بنی ہوئی ہے کہ مجھے کوئی پیش کرے۔ تو کہا کہ اس کے لیے وہ اسی طرح انتظار کرتا ہے جیسے اسے بے قراری ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور تینوں کل شریف معوذتین پڑھ کر ان کا ثواب اہل قبور کو پہنچا دو، کیونکہ وہ ان کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں بتائیں، بولیے کیا؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین، کہ یہ پڑھ دو۔ کسی بھی قبرستان سے جا رہے ہو، گزر رہے ہو، یا کسی بھی جگہ گئے ہو، تو یہ تینوں چیزیں ضرور جو ہے اپنے فوت شدگان کو دے دو۔ تو اب ذرا غور کیجیے گا جو اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جو ہم اصال ثواب کا یہ جو بنیادی تصور ہے اسے ہم اگر سمجھ گئے ہیں، تو پھر یہ بزرگوں کے جو عرس مبارک ہیں، مجھے کہو سبحان اللہ، یہ اصل میں اصال ثواب کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ بولو کیا ہے؟ اصال ثواب کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ اکیلے عامر صاحب چلے جائیں، اکیلے سعید صاحب چلے جائیں، اکیلے عمر صاحب چلے جائیں، جا کے فاتحہ پڑھ، اچھی بات، ضرور جائیں۔ اکیلے جس کو بھائی جب ٹائم ہے چلے جاؤ، بھائی جا کے فاتحہ پڑھ لو، بزرگوں کا مزار ہے، ان کی قبر شریف پہ چلے جاؤ۔ ایک یہ کہ یار ایسے کرتے ہیں کہ ایک دن رکھتے ہیں اور سارے ملک سے ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، کیا بات بولو نا، تاکہ سب کو پتا ہو بھائی آج کا دن ہے اور حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور فاتحہ شریف پڑھنی ہے، دعا کرنی۔ تو اب اس میں بتائیے حرج کیا ہے؟ ذرا بول دو نا، بول دو سارے یار، کیا حرج کیا ہے بھائی؟ آپ نے ڈیٹ رکھی اور آپ نے صرف یہ کیا کہ سارے مل کر آپ فاتحہ پڑھنے آئے، تو بتائیے ایک جماعت جب کٹھی ہو کے فاتحہ پڑھتی ہے تو ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، تو جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے بزرگوں کے آراس مقدسہ رکھے جاتے ہیں تاکہ ایک آسانی ہو جائے اور سب کو جو انڈیویجولی آ کے کرنے کا ہو سکتا ہے موقع نہ ملے، کوئی مصروف ہے، کوئی نہیں آ سکتا، کوئی دور ہے، کوئی پاس ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی بیچارہ کام میں مصروف ہے، لیکن چونکہ ایک دن ڈیسائیڈ ہوا، اب اس سے سب کے ذہن میں آ گیا یار اس دن دکان بند رکھنی ہے، بھائی اس دن ذرا کاموں کو چھوڑ دینا، بھائی اس دن ذرا سارے بھائی گاڑی کا انتظام کرو یار، اس دن ذرا ایسا کرتے ہیں صبح ناشتہ جلدی کر لیں گے، کہو نا سبحان اللہ۔ یعنی یہ سارے کے سارے کام سمٹ جائیں گے اور وہ بہترین انداز میں جا کے فاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو بتائیے عرس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس کی بیک اینڈ پہ پرابلم کیا ہے؟ آپ بھائی اگر مل کے اگر کوئی اصال ثواب کر رہا ہے تو مجھے بتائیے، میں اگر کہنے دیں، مجھے اگر اجازت دیں، آپ کی ہر جماعت نماز کی، فجر ظہر مغرب عشاء، اس کی جو جماعت آپ ادا کرتے ہیں، یہ اصل میں اصال ثواب کا ہی تو اجتماع ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کیا آپ نے کیا کہہ دیا؟ بھائی آپ جب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ آخر میں کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آپ پورا وہ پڑھ رہے ہیں اور آگے آخر میں آپ اصال ثواب کی دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا بخش دے، معاف کر دے میرے والدین کو بھی اور قیامت تک آنے والے مومنین کو بھی۔ تو آپ کی تو پانچوں نمازیں ہی عرس ہیں، ذرا بول دو نا یار، بڑا مشکل جملہ ہے، بڑا پیٹ میں درد ہوگا، ہونے دیں، آپ کی تو پانچوں نمازیں ہی عرس ہیں، آپ تو ہر نماز میں بزرگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ مومنین میں کیا داتا صاحب نہیں آتے؟ بول دو نا یار، ذرا بول دیں، مومنین میں کیا غوث اعظم نہیں آتے؟ مومنین میں کیا خواجہ پیر مہر علی نہیں آتے؟ مومنین میں کیا بڑے بڑے اللہ پاک جو دنیا، ایون صحابہ کرام وہ مومن نہیں تھے کیا؟ سب کے لیے آپ نے دعا مانگ دی، تو آپ کی تو جماعت ہی عرس بن گئی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ والوں سے بغض ہے، بس آپ بغض میں یہ کرتے ہیں کہ خبردار، ہاں جہاں غیر شرعی کام ہوں گے ہم پہلے بھی خلاف ہیں، آج بھی خلاف ہیں،
بھائی جہاں ڈول ڈمکے ہوں گے، جہاں مطلب ٹھاٹھیے ہوں گے، جہاں اس طرح کی ہو جائیں گے معاملات، وہ بالکل وہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسے آپ کیوں پرواز جو ہے بیس کر کے تو آپ اوریجنل عمل کا انکار کر رہے ہیں؟ بھائی کون سی جگہ ہے جہاں کوئی اچھائی ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو؟ بتائیے، کوئی مجھے بتا دینا کہ کون سا ایسا نیکی کا کام ہے جس میں ساتھ شیطانیت بھی انوالو نہ ہو؟ ہر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں، آپ حج ادا کرتے ہیں حج کے اندر بہت سارے لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملہ، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ میں آپ حرام مال شامل کر دیتے ہیں، بولیے نا؟ تو بتائیے کون سی ایسی نیکی ہے جس میں شیطانیت ساتھ نہیں؟ کوئی بھی نہیں، ہر جگہ شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی اب میں نے نیکی ہی نہیں کرنی کیونکہ شیطان ساتھ ہے، استغفر اللہ، نیکی چھوڑ دو کیوں شیطان ساتھ ہے؟ یہ بنتی ہے بات؟ یہ کوئی سمجھ آتی ہے، عقل میں آتی ہے کہ آپ نیکی چھوڑ رہے ہیں شیطان ساتھ ہے جی اس لیے نہیں کروں گا؟ رضا اللہ والوں کے جو یہ اصال ثواب کے خوبصورت طریقے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر اور بھی بڑی اس میں حکمتیں ہیں۔ دیکھیے نا کہ جب کوئی اس طرح کا ایسا عرس ہوتا ہے نا، جب سنو، جب کوئی ایسا لاکھوں کا اجتماع، ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس سے وہ بندہ جو صاحب سینئر ذہن والا ہے، اس کے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ مل کے دعا کر رہے ہیں اور وہ اسے اللہ قبول نہ کرے؟ ممکن نہیں نا۔ اور پھر اس اللہ والے کی عظمت بھی دل میں اترتی جس کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے، خود سے ہی دل میں خیال آتا ہے کہ یار کیسا آزاد انسان ہوگا، ذرا پتہ تو کرو، ان کی کتاب تو لاؤ یار، پتہ کرو کون تھا یہ کتنی عزت پا گیا، کیسے پا گیا؟ تو وہ عرس ہر سال اس اللہ والے کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے اور زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر دیتا ہے۔ یا چلیں آپ ایک اور بھی مثال لے لیں، آپ کو اتنا ہی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ہم کرتے ہیں یا شاید یہ خود ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم منعقد کر کے تو ہم اس طرح سے انداز بنا کے تو جی ہم خود کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ ایسا کریں، آپ اپنے کسی بدبخت کی قبر پہ چلے جائیں اور آپ اس کی قبر کو نا ایک مزار بنا دیں، جی، کوئی بہت بڑا کروڑ پتی پکڑ لیں، کوئی ارب پتی لے لیں، اس کی قبر عام سی ہوگی، آپ جائیں، آپ اس کا پورا بہترین مزار کریٹ کریں، آپ اس کے اوپر گنبد بھی بنائیں بڑا سا اور اس کا بڑا سا آتا بنا دیں، اور ذرا اپنے سارے یاروں دوستوں کو بلائیں کہ ہم بھی ہر سال یہاں آ کے یہ کام آپ مجھے 2 سے 4 سال سے زیادہ کر کے دکھائیں، 5ویں سال اللہ نہیں ہونے دے گا، بولیے کہ ہونے دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، گنبد یوں ہی نہیں بن جاتے، بولیے، یہ جو گنبد بنے ہوتے ہیں نا یہ یوں ہی نہیں بن جاتے، اس کے پیچھے اس گنبد والے کی طاقت ہوتی ہے، ان کے کہو نا سبحان اللہ، اس کے پیچھے بولیے گنبد والے کی طاقت، تب وہ گنبد کر کے دکھاؤ، تم کہہ دو کہ اچھا ہم بھی کرتے ہیں جی، اور ان کی قبر پہ ہم بھی اسی طرح اکٹھے ہوا کریں گے ہر سال، آپ نہیں ہو سکتے، اللہ ہونے نہیں دے گا، یہ ہم نہیں کرا رہے ہوتے، یہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، یہ جو دوسرا فیز ہے یہ وہ ہے، پہلا فیز وہ کر گئے، فذکرونی وہ کر گئے، دوسرا فیز قیامت تک اللہ کر رہا ہے، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں، اور اللہ اپنی زبان مخلوق کی زبانوں پہ رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، زبان جو خلق بولتی ہے، لوگوں کی جو زبانیں بولتی ہیں وہ اصل میں اللہ کی زبان ہوتی ہے، تو اتنے لوگ مل کے جب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہائے وہ لوگ نہیں پڑھ رہے، وہ اللہ پڑھوا رہا ہے، اور اللہ اس کو کروا رہا ہے کہ میرا بندہ اپنی زندگی میں فذکرونی پہ تھا، اب یہ اذکرکم میری باری۔ تو یہ تصور میں نے اس لیے کلیئر کیا تاکہ سال ثواب کے معاملات میں جو ہمارے عرس مبارک ہوتے ہیں وہ بالکل کلیئر، اور اس کے اندر کوئی ایسا انداز جو شریعت سے باہر ہے وہ نہیں ہوتا، نہ وہ ہے، نہ وہ ہم ہیں جو کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں، بولو، جو ہم ہیں وہ نہیں ہیں، بولو، جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم نہیں، جو ہم ہیں وہ نہیں، وہ نہیں، وہ اور ہیں ہم اور ہیں۔ اس لیے جب کوئی بندہ مومن صدقے نیت کے ساتھ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، سنیے،
صدقے نیت کے ساتھ ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اصال ثواب کے یہ معاملات کرتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سال کے بعد آپ اپنے کسی بڑے دادا جان یا بڑے اپنے کسی بڑے خاندانی شخص کے پاس جائیں اور سال کے بعد آپ گئے ہیں، بیٹھے ہیں اور دن بھی انہی کا ہے. چلے میں ویسے مثال دے دیتا ہوں کہ دادا جان کی برتھ ڈے کیا ہے جی، برتھ ڈے ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. برتھ ڈے ہے، اب آپ وہاں گئے ہیں تو دادا جان پھر ایسے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں دولت بھی دی ہوئی ہے، وہ بڑے عہدے پہ بھی فائز ہیں، بے شک عمر کتنی ہے لیکن وہ ایک صحت مند حالت میں ہیں اور آپ کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں آپ سے. تو مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو عمر میں بھی بڑا ہے، عہدے میں بھی بڑا ہے، اس کو اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہوا ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، کیا وہ آپ کو وہاں سے خالی آنے دے گا بغیر کھائے پیے؟ کبھی بھی نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا آپ میرے بیٹے ہو، میرے پوتے آئے ہیں یار، او بھائی دیگے بناؤ، او کھانے بناؤ یار، میرے بچے آئے ہیں، ملنے آئے مجھے. بھئی ایک زندہ شخص یہ کام کر سکتا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اس کے ابھی بھی بڑی پابندیوں کے اندر ہے، وہ اللہ والا پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہے. بول کے کہو سبحان اللہ. وہ پابندیوں سے آزاد ہے، وہ تمہارا وہ دوست ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اب وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے پیار والے اتنے اکٹھے ہو گئے اور اتنے زیادہ محبت سے آئے اور آ کے میری قبر کے گرد کھڑے ہو گئے، مولا یہ جو اتنا بڑا درجہ دیا یہ کس لیے دیا؟ مجھے بتاؤ، ٹماٹر کھانے کے لیے دیا وہ یا کس کو دینا ہے؟ میں نے بتایا نا، مجھے کس کو دینا ہے؟ میں کہ باہر روڈ پہ جو گزر رہے ہیں ان کو دینا نہیں، یہ جو کھڑے ہیں مولا انہیں میرا فیض عطا فرما، انہیں میری دعائیں دے، انہیں میرا وہ برکت کا انداز دے جو مجھے تو نے 900 سال پہلے دیا ہوا تھا، آج تو انہیں بھی دے دے. اللہ عطا کرتا. یہ تو دنیا کی بھی ریت ہے کہ کوئی چلا جائے کسی کے گھر تو اس کو خالی نہیں آنے، اس کی جھولی بھرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو تمنا اور فیض اور برکت اور نور دے کے بھیجتے ہیں. یہ ممکن نہیں اگر تو واقعی وہ فیض ہو. اچھا ایک بات اور بھی، اگر فیض والا ہی نہیں ہے تو لوگ لینے کیا آئے؟ اللہ اس کی طرف بھیجتا ہی نہیں کسی کو جس کا گھر خالی ہو، نہیں بھیجتا. بتائیے دیکھیں نا، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب کے گھر جا کے کوئی قرضہ مانگ رہا ہو، وہی بیچارہ خود 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں، اس کو میں جا کے کیا مانگوں گا، اس کے تو پلے پلے کوئی شے نہیں. تو یہ تو دنیا میں بھی ریت ہے کہ اسی کی طرف لوگ جاتے ہیں جس کے دانے بھرے ہوتے ہیں. تو داتا صاحب کتنے بھرے ہوئے ہیں، ہائے غوث اعظم کتنے بھرے ہوئے ہیں، اللہ والے کتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ان کی طرف ٹریول کرتی ہے. ہزاروں لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اچھا چلو ایک بات اور کر دوں، آخری بات، پھر ہم اس موضوع کو رہنے دیتے ہیں، یہ تو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک اور بات کر دیتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ نا کچھ سال ذرا بند کر لیں، کوئی ایسا کریں باڑ لگائیں کوئی ایسی کچھ سال آپ یہ نہ ہونے دیں، کیونکہ ایسا کرتے ہیں لوگ اور کیا بھی گیا ہے پچھلی کچھ عرصے کے اندر، بہت سارے کچھ سالوں پیچھے اور چلے جائیں تو بعض بزرگوں کے آراز کو روکا بھی گیا ہے، عرس مبارک نہیں ہونے دیے گئے. اور پیچھے چلے جائیں کچھ صدیاں پہلے تو وہ بھی ایسے ہوا. اعلیٰ حضرت کے بھی عرس مبارک پہ ایسا کیا گیا کہ فورسلی اسے روکا گیا، اب ہم اسے نہیں ہونے دیں گے. کتنے سال روک لو گے؟ بولتے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا بھائی. 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال؟ تو کیا اللہ والوں کی دلوں سے پیار نکال سکتا ہے کوئی؟ جس کے لیے یہ حدیث اتری ہو کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور ان کی محبت ڈالو، نفرت دلوں سے نکالو. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، ساری زندگی تم نے یہی کرنا ہے. اس فرشتے کو کہہ دو اس کی گلی سے باہر نہ آئے، اس فرشتے سے کہہ دو یہ اس کے محلے سے باہر نہ نکلے، بس اس کی گلی اور محلے میں رہے ہمیشہ، اور ان کے قریب جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں سے نفرت نکال کے محبت ڈالو. کتنے سال کر لو گے؟ فرشتے سے زیادہ عمر تو نہیں ہے تیری، بولو نا. فرشتہ تو ابھی بھی کھڑا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، تو دنیا میں مر کھپ جائے گا، وہ اور لوگوں کے دلوں میں ڈال کے دوبارہ اور شروع ہو جائے گا. وہ اتنے اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ انسان حیرت رہ جائے گا، مطلب میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، یہ کیا. تو خیر یہ باتیں اس لیے کر دیں تاکہ میرے
میرے اللہ والوں کے مزار آباد ہوں، انشاءاللہ بولیے نا، یہ مزار آباد ہوں، پھر ان مزاروں پہ جانے والے بھی برکتیں پائیں، رحمتیں پائیں، فضل پائیں۔ اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان پہ جانا کوئی جو ہے وہ ایک اس طرح سے ہے کہ یار چلو کوئی ہم کچھ اور کام کر لیں اس کی وجہ یہ نہ کریں، نہیں یہ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات اور بھی سن لیں کہ اللہ والوں کے مزارات پہ جانے سے انسان کی اپنی محنت کم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے ایک بات کر دی آپ سے، بولو کیا کہا؟ اپنی محنت کم ہو جاتی، آپ کو جو رزلٹ بہت دیر بعد ملے گا نا، آپ ان کے مزار پہ چلے جائیں، اللہ جلدی کر دے گا، جلدی اللہ اسے عطا کرے گا، جلدی تمہارے لیے برکت ملے گی، جلدی اللہ کرم فرما دے گا۔ تو اس عظیم سعادت سے کبھی دور نہ ہوئیے، انشاءاللہ بولیے۔ یہ جو اصالہ ثواب کرنا ہے اور اپنے آپ کو مسلسل ان بزرگوں کے آراس مقدسہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، وہ کبھی بھی نہ چھوڑا جائے۔ میرے حضرت اللہ تعالی رحمت آپ کے شامل حال فرمائے، میں مجھے سے تھوڑا سا ہے یہ، کیونکہ آپ کی برکت ایسی ہے کہ ابھی تک شاید اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو جب یہاں تھے آپ تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کثرت سے حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جایا کرتے تھے، اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ وہاں حاضری نہیں دیتے تھے۔ ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ جب وصال کر گئے تو اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ آپ وہاں جایا کرتے تھے، اس سے پہلے تو ہر ہفتے، کیونکہ وہاں درس تصوف ہوتا تھا، بولیے یہی تصوف کا درس میں نے وہاں سنا تھا، اور وہاں میں نے ان کے مزار پہ یہ درس تصوف لیے تھے، جب حضرت صاحب ابو البیان یہ دیا کرتے تھے ان کے مزار، تو حضرت صاحب ہر جمعرات وہاں ہم جایا کرتے تھے، اور آپ کے مزار پہ حاضری ہر جمعرات ہوتی تھی ضرور۔ اس کے درمیان بھی نا آپ اکثر میں دیکھتا کہ اکیڈمی آپ پڑھا رہے ہوتے تو کوئی مہمان آ جاتا تو تھوڑی دیر بادشاہ ہوتی، کھانا شانا کھلا کے ذرا مزار پہ نہ ہوئے، آپ کو میں ذرا مزار پہ نا تھوڑا دعا نہ کریں، آپ اسے وہی لے جاتے حضرت صوفی محمد علی کے مزار، وہاں جا کے آپ انہیں بٹھاتے۔ میں بھی کئی بار گیا، عام دنوں میں بھی، سوموار منگل کوئی بھی، تو آپ جا کے وہاں دعا کر کے اس کو کہ حضور آپ بھی دعا کیجیے اور ہم آپ کو لے آئے یہاں پہ، خیر ہو جائے گی اب آپ کے لیے۔ تو حضرت صاحب ایسا بھی کیا کرتے۔ پھر آپ جب اسلام آباد چلیں گے تو اب آپ کا دوسرا گھر جو ہے وہ حضرت پیر میر علی کا مزار رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کیا کہا؟ دوسرا گھر، مطلب وہیں پائے جاتے ہیں آپ۔ اگر گھر نہیں ہے تو ادھر بیٹھے ہوئے، مطلب یہ حال ہے کہ اگر پتہ ہے صاحب آج کہاں موجود نہیں گھر، یقیناً وہیں بیٹھے ہوگے اور باقی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور سب کثرت سے مزارات پہ جانا یہ آپ کی بہت بڑی روٹین، اور اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اور ہم سب اکثر جو جایا کرتے ہیں حاضری دیتے ہیں علومات شریف، اللہ آپ کو اس پہ بھی کاربند رکھے، امین کہو، جایا کریں وہاں، حاضری دیا کریں وقتاً فوقتاً، اپنے گھر والوں کو لے جایا کریں۔ کس دن کوئی مٹن بنایا، چاول بنایا، کوئی پلاؤ بنایا، کہا آئے وہاں جا کھاتے ہیں، وہ پتیلا اندر رکھا، گاڑی میں لے کے نکل گئے، وہاں جا کے ان بچوں کو بھی کھلایا، وہ بھی بیٹھے دعا مانگی۔ بڑی برکت ہے اس میں، بڑی برکت، اس کو چیک کریں، دیکھا کریں ان چیزوں، عالم عاشق کی حاضری۔ کبھی ماڈل ٹاؤن چلے گئے، وہاں حضرت بلبیان کی مزار پہ کچھ وقت مراقب ہو جائے، آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے، وہاں جا کے کچھ ذکر کر لیں، کوئی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، سورہ یاسین پڑھ، ویسے ہی بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، ویسے ہی بیٹھے رہیں، تھوڑی دیر ایسے ہاتھ رکھ کے کہ حضرت صاحب کا مزار پہ بیٹھا ہو، کافی ہے، بیٹھے رہیں۔ تو مزارات کی حاضری نہ چھوڑیں انشاءاللہ، مزارات پہ جانا، بیٹھنا، گفتگو، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان ارواح کے ساتھ تعلق رکھنا جو اللہ والوں کی ارواح ہے، بتائیے اس کی کتنی برکت ہے۔ ماشاء اللہ حمزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر جایا کرتے ہیں ابو البیان، مجھے میسج کرتے ہیں سب میں جا رہا ہوں، تو دل میں اتنی دعا نکلتی ہے، ساتھ ہی میں کہتا ہوں یار میری بھی ساتھ حاضری لگواؤ۔ تو لہٰذا کتنی بڑی برکت ہے، یہ رحمت ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے قریب ہیں۔ بلکہ ہمارے کچھ ساتھی انڈیا میں ہیں، تو وہ مجھے ان کا ایک دن میسج فون آیا تھا، مجھے بتا رہے تھے کہ سب ہم تو یہاں جب بیٹھتے ہیں اکثر باتیں کرتے ہیں تو ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی باتیں کرتے ہیں، حضرت داتا صاحب کی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں بہت اشتیاق ہے کہ ہم کاش ان کی قبر پہ حاضر ہو سکیں۔ ہمیں بڑا دل میں یہ رہتا ہے کہ کبھی موقع ملے کہ ہم بھی دادا صاحب جائیں گا، اور دل میں بڑا اشتیاق ہے کہ اچھا خدا کے بندے ہم تو یہ 70 کلومیٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالکل پاس ہیں، حضور ہمیں تو یہاں بیٹھ کے اس قدر کھنچ ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے اڑ کے چلا جائے بندہ داتا صاحب کی مزار۔ اچھا یار اتنی کھنچ، کہا ہاں وہ پتہ
میں اسی طرح ہمیں مجدد پاک کی ہوتی، وہ آپ کے قریب ہیں، وہ سرہند میں ہیں، اور آپ ان کے پاس ہیں، کہتے ہیں ہمارے تو ایک گھنٹے کا راستہ ہے بس سرہند شریف، تو گھنٹے میں ہم جا کے حاضری دے آتے ہیں۔ میں کہ تو ہم سے پوچھو نا کہ ہم تو ویزے لگوا کے آنے کو تیار کہ سرہند شریف آ کے ہم بھی 2 وقت 2 ہاتھ اٹھا کے حضور مجدد پاک کی قبر شریف پہ حاضر ہو۔ نہیں، ہمارے لیے تو حضور گھنٹے کا، ہم تو نمازیں بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں روز جا کے۔ حد ہو گئی یار۔ تو لہٰذا یہ ایسا ہی ہے، جسے اللہ توفیق دے، جسے اللہ سعادت دے، اور بزرگوں کے مزارات کا جس کو اللہ ایک چس دے دے، ایک نور دے دے کہ ان کے مزارات پہ جانا کتنی بڑی برکت اور رحمت۔ پھر اصل میں آخری بات، پھر اصل میں یہ بھی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ان بزرگوں کے مزارات پہ، تو انشاءاللہ کل حشر کے دن پھر یہ کیسے آپ کو یاد نہیں رکھیں گے؟ بھائی جو بار بار آتا ہو وہ بھولتا ہے کیا؟ وہ یاد رہتا ہے۔ اور جب حشر کا دن آئے گا تو یہ سارے بزرگ تو اللہ نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے نا، یہ تو سارے طے شدہ ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، مطلب ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک برابر بھی، زیادہ برابر بھی شک ہوگی نہیں ہے، یہ سارے جنتی لوگ ہیں، کنفرمڈ جنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے مخلوق کا انداز بتا رہا ہے کہ جنت کی مخلوق ہے یہ۔ اگر یہ جنتی نہ ہوتے تو اللہ مخلوق کو کیسے ان کی قبر پہ بھیجتا؟ ممکن نہیں نا۔ تو اگر یہ آ گئے ہیں اور ان کی قبروں پہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن ہے، تو قرآن کیا کسی ایسے شخص کی قبر پڑھا جا سکتا ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ سارے لوگ کنفرم جنتی ہیں۔ تو جب یہ خود جنت میں ہوں گے تو اپنے پاس آنے والوں کو کیسے جانے دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود تو جنت میں پھر رہے ہوں اور جو ان کی مزاروں پہ آ کے فاتحہ پڑھ ان کے درجے بلند کرواتے ہوں گے؟ بولو نا بھائی، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو درجے بلند ہو جاتے ہیں نا، درجے ان کے بلند ہم کرواتے رہے اور ہم جا کے دوزخ میں سڑے، یہ ممکن ہوگا؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے لوگوں کو وہ ایسے جانے دیں کہ اچھا چلو مولا انہوں نے تو ہمارا درجے بلند کیا، تو جو مرضی کر، ساڑھے نہ جتنے مرضی۔ بھئی ایسے کیسے ہوتا ہے؟ محسن جو محسن ہوتے ہیں وہ لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیتے ہیں، وہ کبھی بھی احسانوں کو ویسے جانے نہیں دیتے۔ اگر تو نسلی انسان ہے احسان کو نہیں بھولے گا، ضرور وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں چاہے انہیں لڑائی کرنی پڑ جائے اللہ سے، اور اللہ سے انہیں فائٹ کرنی پڑ جائے، مولا نہیں، فائٹ سے مراد محبت سے بولیے نا، ایک لاج ہوتی ہے نا، ایک پیار ہوتا ہے، مولا نہیں سر نہیں پتا، نہیں یہ تو فلاں برائی تھی، فلاں مولا میں جانتا ہی نہیں مولا فلاں دیکھو آپ ہمارے بڑے اچھے ہیں لیکن دیکھیے بڑا ظلم کیا جائے، اور نہیں مولا چھوڑ دینا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ لاج ہوگی نا وہاں ان کی، اس لج سے پھر جب یہ بات کریں گے تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جانے؟ اس لیے آخری بات یہ عرض کر دی کہ ان بزرگوں کے سال ثواب کے لیے کبھی بھی اپنے دامن کو نہ چھوڑیں، ہمیشہ ان کے سال ثواب کو جاری و ساری رکھیے۔ اور ہمارے بزرگوں نے جو مجھے شجرہ دیا ہوا ہے وہ بھی اصل میں اسی کا ایک رنگ ہے، اس میں دیکھو کیا ہے، بخش اجر اس ختم دا یا رب نبی مختار، اس سے شروع ہوتا ہے بولیے، اور وہ پھر آخر تک ہر بزرگ کا نام لیا جا رہا ہے۔ وہ بھی اصل میں یہی طریقہ ہے کہ ان ارواح مقدسہ کے ساتھ جڑا جائے، اس برکت کو لیا جائے جو اصال ثواب کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اصال ثواب ہے، میں ایک بات کر دوں تاکہ یہ اصل میں یہ بات ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو میں اس پہ بات کر دوں۔ آپ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ دفتر دوم مکتوب نمبر 36 کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، سنیے۔ آج سے چند سال قبل اصال ثواب کے سلسلے میں فقیر کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب صرف آل ابا کی روحوں کو پیش کرتا۔ ایک رات فقیر نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور فقیر نے سلام عرض کیا، مگر حضور نے اپنا چہرہ ایک دوسری طرف کیا ہوا ہے۔ اسی دوران آپ نے ارشاد فرمایا، میں کھانا عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، مجھے جو بھی کھانا بھیجے عائشہ کے گھر بھیجے۔ تو یہاں پہ اپنی خواب بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے مجھے یوں کہا کہ میں کھانا بولیے عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں، جو مجھے کھانا بھیجے عائشہ کے گھر بھیجے۔ فقیر اس وقت جان گیا کہ چہرہ مبارک دوسری طرف کیوں رکھا ہوا تھا۔ اس اصال ثواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو شریک میں نہیں کیا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد
فقیر اصال ثواب میں حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ تمام ازواج مطہرات کو شامل کرتا ہے۔ لہذا اب یہ سمجھ لیں کہ جب آپ بھی اصال ثواب کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی عرض کریں کہ مولا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں یہ اصال ثواب حضور کو پیش کروں۔ آپ نے ہم سے بھی یہ سنا ہوگا اکثر کہ ہم بھی ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں، ان کا نام ڈال دیتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے وسیلے سے یہ ہم آگے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ حضور کو پسند ہے اور آپ کی وہ بڑی محبوب زوجہ ہیں، تو اللہ نے اس لیے اس عظیم سعادت کو ان کے ساتھ منسوب کیا ہوا کہ آج بھی کھانا حضور انہی کے گھر سے کھاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ یہ اصال ثواب کریں تو یہی انداز اختیار کیا جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے، سنیے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز۔ اللہ اور سنیے، اور سنیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ دعا سے پہلے ضروری اعلان سماعت کیجیے، انشاءاللہ اگلی بار ہمارا یہ درس جو ہے وہ یوٹیوب پہ ہوگا، کیونکہ ہمارے یوٹیوب کا نیا چینل بنا دیا گیا ہے، تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ سب کو بھیج دیا جایا کرے گا۔ آپ اسے سبسکرائب کریں گے پہلے تاکہ آپ کے پاس وہ سبسکرائب ہو جائے، تو انشاءاللہ یوٹیوب پہ یہ لائیو ہوگا، اور اس کا ایک لنک پھر ہم فیس بک پہ بھی بعد میں بھیجیں گے۔ پہلے یوٹیوب پہ جب چل جائے گا پھر اس کا لنک ہم فیس بک پہ بھیج دیا کریں گے تاکہ وہاں سے بھی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سن سکیں۔ لیکن لائیو اس کا لیکچر جو ہے درس تصوف کا اور اسی طرح جمعے کا بھی وہ ہم یوٹیوب پہ اب شروع کرنے والے ہیں، تو تاکہ اس کی طرف جو بھی ہماری بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کرم فرما، جو عظیم سعادت آج حاصل ہوئی، جو علم کے موتی سمجھے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا یہ جو عظیم سعادت اور برکت آج نصیب ہوئی، قرآن و حدیث کا نچوڑ آج سمجھ میں آیا، اللہ قبول فرما۔ اللہ اس عظیم برکت کو جو مولا مکتوبات شریف کی شکل میں ہمیں عطا کی جا رہی ہے، اس کا سارا کامل اجر و ثواب آج تک ہمارے جتنے بھی درس ہوئے ان سب کا جتنا بھی ہمیں اجر و ثواب ہوا، ہم سارا کا سارا اجر و ثواب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمایا جائے۔ مولا آپ کے وسیلے سے پھر یہ تمام اجر اور ثواب تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں سب کو پیش کیا جاتا ہے، قبول فرما۔ مولا خصوصاً بالخصوص ہمارے جتنے بھی شجرہ میں ہمارے بزرگ ہیں ان سب کے اصال ثواب کرتے ہیں ان کے مزارات پہ، اللہ قبول فرما، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اور مولا خاص طور پہ بالخصوص حضرت ابو البیان سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روح پرفتو آپ کے مزار انور ماڈل ٹاؤن میں پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرمایا جائے۔ خواجگان آلو مہار شریف کو خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمایا جائے۔ اور دیگر جتنے بھی مولا ہمارے فوت شدگان، میرے والدین کریمین اور دیگر ہمارے جتنے بھی
ساتھیوں کے گھروں سے جو چلا گیا، فاروقی بردرز اینڈ سسٹرز، اور جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں ان کے بھی گھروں سے جو چلا گیا، سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما الہ العالمین۔ آج کے اس وقت میں، آج سال کا پہلا ہمارا یہ درس ہے، مولا پورے مولا تو اس کو احتشام کے ساتھ سارا سال ہمیں اس کی برکت دیتے رہنا، سارا سال ہمیں اس کی سعادت دیتے رہنا، پچھلے سال کے سارے درس ہمارے قبول فرما لے، اللہ اس کی عزت و برکت کو ظاہر کر دے، اللہ اس کو دنیا میں پھیلا دے، اللہ اس کو دنیا کے لیے بے شمار رحمتوں کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ مولا اس نیک مشن میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ آن لائن یا یہاں شامل ہیں، اللہ سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخشش عطا فرما، اللہ اپنی رحمت فرما۔ مولا سفر مدینہ قریب ہے، اللہ آسانیاں عطا فرما دے، اللہ آسانیاں عطا فرما دے، اللہ آسانیاں عطا فرما دے، خیریت سے مولا سفر کر کے برکت سمیٹ کے واپس آ کر تیری مخلوق میں بانٹنے کی توفیق نصیب فرما، تیری مخلوق کو وہ دینے کی سعادت عطا فرما، اللہ جو وہاں سے امانت ملے اس امانت کو آگے پہنچانے کی دنیا میں توفیق عطا فرما۔ تمام ساتھی سلامت رہیں جو مولا اس عظیم سعادت سے بہرہ ہو رہے ہیں، اللہ قبول رحمتیں اور شفقتیں ان کے شامل حال رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد۔